لائن پر اطالع قاسمی صاحب موجود ہے. ہماری بڑی خوش بختی ہے جو ان کا ہم کالم ماشاءاللہ روز پڑھتے ہیں جنگ میں اور سال سے پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ کیسے ہیں؟ صحت کیسی سر آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سر کی میں دعائیں آپ ہیں. کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کا جو آج موضوع ہے، ناظرین کی جی جو ہم نے رکھا ہے کامیاب زندگی کے اصول اور طریقے. سر آپ نے کامیاب زندگی بسر کی ہے ماشاءاللہ. آپ نے پوری عمر اپنے قلم سے لوگوں کو علم کی وہ روشنی دی ہے تاکہ لوگ علم، فہم، دین، کامیابی کی طرف آ جائیں. کیا آپ آج فرمائیں گے سر؟ علامہ صاحب اصل میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کامیاب زندگی ہم جب کہتے ہیں تو کون سی زندگی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو ہم گزار رہے ہیں یا وہ جو ہم نے وفات کے بعد ہم نے گزارنی ہے. فی الحال میرا ایک تو خیال ہے میں ہم ایک تو قاسمی میں صاحب ہم اس جی زندگی کی بات جی کر جی لیتے جی ہیں. جی ایک تو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا. پھر دوسری ایک اور بات ہی کہ کامیابی ہم کہتے کسے ہیں، یہ بھی ہر شخص کی ڈیفینیشن کامیابی کے بارے میں الگ ہے. چلیں، میں جو ایک عمومی طور پہ ہمارے ہاں کامیابی سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اچھے منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے. تو میرے خیال میں اپنا خیال بیان کرنے سے پہلے میں اپنا ذاتی تجربہ جو ہے نا میں وہ بیان کروں گا. سب سے اہم بات یہ جو آپ فرمانے لگے. جی میں وہ بیان کروں گا کہ جو کامیابی جو ہے یہ آپ یا میں نے کم از کم اس کو ٹارگٹ نہیں بنایا لائف میں. میں اپنا کام کرتا رہا ہوں بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. کالج میں پڑھایا، اخبار میں نیوز ایڈیٹر کے طور پر بھی سب ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا. اس کے علاوہ پی ٹی وی کو بھی سنبھالا، الحمرہ کو بھی سنبھالا، امبیسڈرشپ بھی کی، یہ سارے کام کیے. لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میرا ٹارگٹ نہیں تھی. میں پروفیسر تھا تو دل جمی سے پڑھاتا رہا. ماشاءاللہ. میں نے کوئی نہیں سوچا کہ میں نے اس کے بعد کیا بننا ہے. اسی طرح جو مناسب مجھے ملے وہ میرے بغیر کسی سٹرگل کے یا بغیر کسی سفارش کے یا بغیر یعنی اس کے لیے بے چین اور بے قرار ہوئے وہ مجھے ملتے رہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ اس میں نا ایک مقدر کی بھی بات آ جاتی ہے. بڑی اہم بات کی آپ نے. جی ہاں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ساری عمر محنت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک گلوکارہ ریشما، اشفاق احمد صاحب بتاتے تھے کہ اس کی ایک سگی خالہ زاد بہن جو اس سے بھی اچھا گاتی ہے وہ آج بھی کڑوی بجا کے گلیوں میں وہ لوگوں سے پیسے لیتی. لیکن ریشما پر نظر پڑ گئی ایک پروڈیوسر کی اور اس نے کامیابی کی منزلوں پہ منزلیں طے کی. تو اسی طرح یہ ایک یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی منشا کہہ لے یا تقدیر کہہ لے، مقدر کہہ لے جو ہوتا ہے. جی چلیں اس کو بھی چھوڑتے ہیں. جی جی اب ہم سیدھی سادی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ زندگی میں ایک مقصد سامنے رکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے نا جی، ٹارگٹ بنا لیں. کہ میں نے یہ بننا ہے، رائٹ. اب اس کے لیے پھر میری دعائیں کام نہیں کریں گی، اس کے لیے میری خواہش کام نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی ہوگی. اس سے متعلقہ جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہوں گے. اپنی نیند جو ہے وہ قربان کرنی ہوگی، اپنے دوستوں کو کم ٹائم دینا پڑے گا. یعنی بہت ساری چیز، بہت قربانیاں آپ کو جی دینا جی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں. تو اگر تو آپ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں تو آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر آپ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ غور کریں کہ اس کی کیا وجوہات ہوئی، آپ سے جی کیا کوتاہیاں ہوئی. ٹھیک ہے صحیح. نا جی. اور آئندہ ان کوتاہیوں سے بچتے ہوئے پھر ٹرائی کریں. اچھا، مایوس کسی بھی لمحے نہ ہو.
جس माशाअल्लाह। दिन आप मायूस हो गए ना, उस दिन आपकी जो काम करने की सलाहियतें जो हैं बैक गियर शुरू हो जाएगा उनको उस दिन। वो जंग लग जाएगा और आप बिल्कुल रिवर्स गियर पे आप चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब जंग होती है तो दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि जिस कौम के साथ वो जंग कर रहा है उसको वो मायूस कर दे। सही। यानी मुझे याद है कि जब 71 में इंडिया ने हमारे मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया तो वो जहाज़ों से वो इश्तिहार गिराता था कि फौजों ने ये हथियार डाल दिए, हमने फलाना इलाका कब्जा। उस वक्त तक वो सब झूठ था, जी जी। लेकिन मकसद था कि डिमोरलाइज कर दिया जाए। सही। तो इंसान को डिमोरलाइज जो है ना वो बिल्कुल नहीं ये नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। मेहनत और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, ये दो चीजें हैं। और जी फिर जो मिल जाए उसकी ज़ात से उस पर शुक्र अदा सर। करें, जो ना मिले तो फिर ये सोचे कि आपको कितनी सारी चीजें मिली हुई हैं जो कितने सारे लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल माशाअल्लाह। लेकिन देखिए शुक्र अदा किया जाए ना शुक्री ना की जाए। जी हाँ। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, बहुत शुक्रिया सर।